السلام علیکم. طیبہ زین نیو یارک سے. پاکستان کے نجی انگریزی سو کالڈ الیٹ کلاس کے بچے جہاں پڑھتے ہیں ان کے ایشوز کے وہاں پہ جنسی ہراسگی ہوتی ہے, وہاں پہ منشیات کے اڈے بنے ہوئے ہیں وغیرہ وغیرہ. دیکھیں میں نے ابھی سوچا ہے کہ میں اس یوٹیوب چینل اور میں فیس بک جو بھی میرا سوشل میڈیا ہے اس پہ میں آپ کو جو میں نے زندگی میں اتنا بچوں کے ساتھ, پیرنٹس کے ساتھ امریکہ, سعودی عرب, پاکستان میں کمیونٹی ورک کیا ہے, اس میں جو تلخ مشاہدات اور تجربات سے میں گزری ہوں وہ میں والدین کی آنکھیں کھولنے کے لیے شیئر کرتی رہوں. ایک واقعہ آپ کے عرض کرنا چاہتی ہوں. 2010 کی بات ہے. میں پاکستان گرمیوں کی چھٹیوں میں گئی. میری بیٹی مرحومہ مومنہ چیمہ اور اس کی ایک امریکن دوست تھی, بہت خواہشمند تھی کہ وہ پاکستان وزٹ کرنا چاہتی ہے. وہ بھی ہمارے ساتھ تھی اور اس نے پاکستان کو بہت سٹڈی کیا ہوا تھا کہ وہ پاکستان کے کن کن مقامات پہ سٹڈی کرے گی اور کن کن لوگوں کو ملے گی. تو وہ ہم نے سارے اس کے وہ خواہشیں پوری کر دیں. اس کی لسٹ میں ایک پپو سائیں بھی تھا, ڈھول بجانے والا, جو لاہور میں شاہ جمال مزار کے نیچے احاطے پیچھرے میں شاہ جمال مزار کے احاطے میں ڈھول بجاتا ہے اور گھنٹوں بجاتا ہے اور اس کو بڑا ٹیلنٹ سمجھا جاتا ہے, بڑا اس کو دنیا میں اس کی پذیرائی ہے. جی وہاں بھی جانا ہے اور ہمیں منع کیا لوگوں نے, لاہور والوں نے, سمجھدار لوگوں نے, کہ آپ لڑکیوں کو لے کے مزار کے اس احاطے میں پپو سائیں کا رقص دکھانے مت لے جائیں, وہ علاقہ جانے والا نہیں, آپ مایوس ہوں گے. بہرحال بچیوں کی خواہش تھی کہ انہوں نے آرٹ دیکھنا ہے, یہ صوفی آرٹ دیکھنا ہے. میں ان کو لے گئی, وہ امریکن بچی کو صوفی آرٹ دکھانے کے لیے اس کی خواہش پہ. آپ یقین جانیں کہ وہ جو شاہ جمال کے نیچے اچھرے میں جہاں پپو سائیں جس احاطے میں, وہ جمعرات کی رات کو اس کا ٹائم تھا کہ جی وہ جمعرات کو فلاں ٹائم 12 بجے رات کے شروع ہوتا ہے اور صبح 5 بجے تک پتہ نہیں وہ ڈھول بجاتا رہتا ہے. نہایت نامناسب وقت تھا لیکن لے کے گئے, کیونکہ زندگی کا شاید ہی کوئی شعبہ, کوئی ایسا کام ہو جو میں نے جس کا مشاہدہ یا تجربہ نہ کیا ہو. اور الحمدللہ وہ کہتے ہیں نا کہ تجربہ سب سے بڑا علم ہوتا ہے. وہاں جب ہم گئے دور سے ہی ڈرگز کی سمیل آئیں, اتنی سمیل کہ واک کر کے اس احاطے تک پہنچنا مشکل ہو گیا. جب ہم وہاں پہ گئے تو وہ ڈھول بجا رہا تھا, مست تھا, گھنٹوں ڈھول کو 4-5 گھنٹے پتہ نہیں وہ شخص ڈھول بجاتا رہا, جو کہ ایک ہوش مند آدمی کتنا بھی اس کے پاس ٹیلنٹ ہو وہ اتنا بڑا ڈھول لے کے اس طرح گھومتا رہا جو کہ بغیر کسی ڈرگ یا نشے کے ممکن نہیں. بہرحال اور اتنے بھبکے اڑ رہے تھے وہاں سے نشے کے. لیکن جو سب سے زیادہ تکلیف دہ چیز تھی کہ اس میں اتنے خوبرو جوان اور لڑکیاں اور لڑکے, بڑے صاف پتہ چل رہا تھا کہ ایلیٹ کلاس کے یہ اولادیں ہیں اور وہ نشے میں دھت پڑے ہوئے ہیں. اس میں فارنرز بھی تھے جو کیمرے سے اس آرٹ کو کیپچر کرنے کی کوشش کر رہے تھے. کچھ دیر کھڑے رہے, اس کے بعد اتنی ہیڈک ہوئی سارے, وہ میں آج تک وہ نہیں بھول سکی. خیر بچیوں نے وہ آرٹ دیکھا جو انہوں نے مووی پکچر بنانی تھی یا جو ہم لے کے میں واپس آئی. اور میں نے مقتدر ادارے اور افسران تک رسائی کی کہ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ملک کی نوجوان نسل. اور میں وہاں امریکہ سے بچیوں کو یہ وہ امریکن بچی کو یہ آرٹ دکھانے آئی ہوں اور اس نے یہ جملہ بولا, اس نے کہا کہ there is not law and order. Oh my God, what's going on here? کیونکہ اگر یہ امریکہ میں کسی کو آپ کسی کے پاس آپ نشہ دیکھ لیں یا نشہ کرتے آپ اس طرح سٹریٹس میں دیکھیں تو وہ تو اریسٹ ہوتا ہے, بڑا سخت قانون ہے وہاں پہ. اور ایک ایج لیمٹ ہے کہ آپ نے اس ایج لیمٹ میں آپ نے 21 سال کے بعد آپ مطلب الکوہل لے سکتے ہیں اور آپ دوسری قسم کی ڈرگز کوئی بھی اس طرح روڈ اور سٹریٹس میں, اور ایک کوانٹٹی ہے, اگر وہ آپ اس کوانٹٹی کے ساتھ اس ڈرگ کے پکڑے جائیں
جائیں گے تو اس کی سنگین سزا ہے، بہت سخت قانون ہے۔ تو یہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ یہاں پہ تو کھلے عام ڈرگز ہیں اور ساری رات مطلب اس طرح، تو یہاں کوئی لا اینڈ آرڈر نہیں۔ وہاں پولیسے بھی بیٹھے ہوئے تھے، وہاں پہ تمام اداروں کے لوگوں کی اولادیں بھی تھیں اور وہ اداروں کے افراد بھی وہاں پہ موجود تھے، اور مجھے وہ اس وقت کی سرکار نے، میں کہاں میں نے یہ پہنچ اس بچی کے ایک جملے پہ کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ نام نہاد اس اسلامی ریاست کو تو چھوڑیں، یہ تو امریکہ میں بھی اس کا تصور نہیں ہے کہ اس طرح، اور وہ بھی ریلیجس پلیسز میں اس طرح کر کے کہ لوگ ڈرگز لے رہے ہیں۔ وہ تو آپ دفع کریں نا اس آرٹ کو، وہ آرٹ والا جو ہے وہ خود بھی شاہزادہ ڈرگ میں تھا۔ تو یہ بات میں نے جب پہنچائی تو ان لوگوں نے کہا بی بی آپ ان چکروں میں نہ پڑیں، یہ مافیاز ہیں۔ یہ مجھے سیاسی لوگوں نے بتایا، اور یہ قانون کے بڑے بڑے افسروں تک بھی میں پہنچی، ان ساروں نے بھی بتایا کہ جی اس میں بڑے بڑے جو پولیس کے اور خلائی مخلوقوں کے، یا جس کے بھی میں نام نہیں لے سکتی، اور سرکاری افسران، سول اور کاروباری لوگ، یعنی جن کے پاس بھی پیسہ ہے یا پاور ہے، ان ساروں کی اولادیں یہاں ہیں اور وہ خود بھی یہاں ہیں۔ آپ کس کو شکایت کریں گے؟ کوئی نہ کوئی کسی منسٹر نکل آئے گا اس میں سے، کوئی آئی جی نکل آئے گا، کوئی کسی جنرل کا پتر نکل آئے گا کرنا۔ تو اتنے پہنچے، یہ خود لوگ انوالو ہیں، ایون کہ میں نے وہاں لڑکیاں اور عورتیں بھی دیکھی۔ تو جب عورتیں بھی نشہ کر رہی ہیں، بچے بھی نشہ کر رہے ہیں، اور ان کے ہاتھ بھی اتنے مضبوط ہیں، تو آپ نے بس ایک صوفی سو کالڈ، اللہ معاف کرے صوفیوں کو بدنام کرتے ہیں، آپ نے ایک آرٹ دکھانا تھا، ایک پپو سائیں کا آپ نے دکھا دیا۔ اب چپ کر کے امریکہ لوٹ جائیں، ان مافیاز میں پنگے نہ لیں، اور نسلیں تباہ ہو رہی ہیں وہاں۔ اور میں وہاں کے لاہور کے سب سے بڑے جیل میں بھی گئی، صرف یہ اسٹڈی کرنے کے لیے، یہ ریسرچ کرنے کے لیے کہ ڈرگز کی وجہ سے کتنے لوگ یہاں قیدی ہیں۔ اور میں وہاں کی خواتین سیکشن میں بھی گئی، خواتین کے سیکشن میں، اور ہر جگہ مجھے یہی دکھایا اور بتایا گیا کہ جی جتنی خواتین یہاں پہ قید ہیں اس جیل کے اندر، اس میں سب سے زیادہ تعداد ڈرگ ڈیلروں کی یہ کارکن عورتیں ہیں، جو کہ گھروں میں صفائیاں کرتی ہیں، کام کرتی ہیں، ملازم ہیں، یا مختلف اسکولوں کالجوں میں ہیں، اور وہاں پہ جا کے یہ کوئی ڈرائیور ہے یا ملازم ہے یا کچھ بھی، تو وہ ان کے کارکن کرندے ہوتے ہیں ڈرگ مافیاز کے، ڈیلرز کے، اور وہ بچوں کو ڈرگ سپلائی کرتے ہیں۔ تو میں اپنی اس ویڈیو میں آپ کو اتنا کچھ بتا سکتی ہوں، اور اتنا یہ پینفل ہے یہ سارا کچھ۔ یہ سلسلہ جاری رہے گا، ویڈیوز آپ دیکھتے رہیے گا۔ میں یہ بات یہاں ختم کرنا چاہتی ہوں، یہ والا ٹاپک آج کا، کہ میں نے اگر ایک واقعہ امریکہ سے جا کے دیکھا اور مجھے تکلیف پہنچی، تو اس میں نے جب ریسرچ کی اور تھوڑی بہت محنت کی کہ میں ان لوگوں کو روک سکوں یا کوئی قانون بنوا سکوں، تو مجھے یہی جواب ملا کہ اس میں والدین بھی ملوث ہیں، اس میں پاور بھی ملوث ہے، اس میں مافیاز ملوث ہیں، آپ اس سے دور ہی رہیں تو ٹھیک ہے۔ اور یہ کہنے والے جو تھے، وہ ان میں سے کچھ لوگ سرکاری عہدوں پر تھے، اور جب مزید تحقیق کی تو وہ خود بھی ڈرگز لیتے تھے۔ اور شراب تو اتنی عام ہے کہ مجھے ایک امریکن نے یہ کہا کہ پاکستان میں اگر شراب نوشی کی شرح دیکھی جائے، اور بقول اس کے کہ جی غیر مسلموں کو شراب کے لائسنس دیے جاتے ہیں، تو اس حساب سے 95% پھر لگتا ہے کہ پاکستان میں غیر مسلم رہتے ہیں۔ اس قدر شراب بیچی، خریدی اور پی جاتی ہے۔ تو ہم نے پرائیویٹ سکول سے شروع کیا یہ آج کا ٹاپک۔ اب پرائیویٹ سکول میں ڈرگز کیسے پہنچتی ہیں، اس میں والدین کتنے ملوث ہیں، اور یہ جنسی ہراسمنٹ کے کیسز کیوں آ رہے ہیں، یہ میں انشاءاللہ آپ کو بہت جلد اگلی ویڈیو میں بتاؤں گی۔ تھینک یو۔